یہ 2006 میں ایجاد ہو چکی تھی. پاکستان میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ 3000 اموات خواتین کی جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے ہوتی ہیں اور 5000 خواتین جو ہیں باقاعدہ طور پہ اس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں. مختلف مردوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلقات رکھنے والی وہ خواتین، ان میں بھی جو ہے وہ سروائیکل کینسر بہت حد تک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ وائرس ہے. اور اکثر اوقات جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے والی جو خواتین ہیں ان میں سروائیکل کینسر کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چانسز زیادہ ہوتے ہیں. والدین خاص طور پر اس کو لے کر بڑے ہی پریشان ہیں. یہ بتائیے کہ اصل میں سروائیکل کینسر ہے کیا اور اس کی ویکسینیشن کون سی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ایک خوف و ہراس پاکستان میں جو ہے وہ کینسر کی ویکسینیشن کو لے کر پھیلا ہوا ہے کہ کینسر کی ویکسین آ گئی ہے اور یہ چھوٹی عمر سے بڑی عمر تک کی تمام خواتین کو جو ہے وہ لگے گی. چھوٹی عمر کی بچیوں میں بھی جو ہے اس کو انجیکشن کی صورت میں جو ہے وہ لگایا جائے گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر یہ ویکسین آلریڈی استعمال ہو رہی ہے اور جہاں پر یہ جو ہے وہ کم سے کم 14 سال سے اور اس سے بڑی عمر کی خواتین کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کا عمل، اس کا پروسیس جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سروائیکل کینسر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں زیادہ اس لیے خطرناک اس کو سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک وائرس کے تھرو جو ہے انفیکشن کے تھرو یہ پھیلتا ہے اور یہ خواتین میں رحم کے نچلے حصے میں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور یہ افیکٹ بھی وہیں پر کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایک انفیکشن کی صورت اختیار کرتا ہے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہ خطرناک کینسر بن جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، وہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے جو ہے زہر قاتل بنتی ہے اور یہ خاموش قاتل بھی اس بیماری کو کہا جاتا ہے. کینسر تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی قسم کا ہو. اس سے پہلے بریسٹ کینسر کے حوالے سے خواتین کی بہت اویئرنیس جو ہے وہ پاکستان میں دی گئی، لیکن سروائیکل کینسر کے حوالے سے اتنی اویئرنیس پاکستان میں نہیں تھی اور اس کی اویئرنیس پاکستان میں نہ ہونے کی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ والدین میں اس وقت تشویش پھیل رہی ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ آج کا پروگرام کیا ہے کہ HPV جو ویکسین آئی ہے پاکستان میں، WHO نے جو باقاعدہ طور پہ تحقیق اور تصدیق کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھیجی ہے، یہ 2006 میں ایجاد ہو چکی تھی. 2006 میں اور 2007 میں اس کا ایک جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹائپ HPV کا بھی جو ہے وہ آ چکا تھا. اس میں پاکستان میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ 3000 اموات خواتین کی جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے ہوتی ہیں اور 5000 خواتین جو ہیں باقاعدہ طور پہ اس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خاموش قاتل ہے کہ اس کا 20 سال بھی گزر جائے تو یہ کینسر جو ہے وہ اس کی تشخیص 20 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص سمٹمز ایسے ہوتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی سویلنگ یا درد کی صورت ہوتی ہے یا جو ہے وہ ماہواری میں بلیڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات سامنے آتے ہیں یا جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کو جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے مخصوص اپنے اوقات کے وقت میں، ہاں جی، اور مخصوص ایام میں بھی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ کیونکہ اس کینسر کا تعلق بچہ دانی سے جڑا ہوا ہے اور یہ سروائیکل کینسر جو ہے وہ اس وقت اس سے خواتین کو بچانا ایک بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان میں. تو اسی لیے ماہرین نے جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے کیونکہ اس کی غفلت اور تشخیص بر وقت نہ ہو تو یہ کینسر پھیلتے پھیلتے بہت عرصے بعد یہ اس کے جو ہے سمٹمس نمایاں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اسی لیے بہت ساری خواتین جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا، پاکستان میں جیسے وزیر صحت کے حوالے سے آپ نے سندھ میں جو ہے وہ دیکھا کہ وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ BBC کو انٹرویو بھی دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن مہم کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب اور سندھ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، ان بچیوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جو اس جگہوں سے جو میں بچیاں جو موجود ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن لگائی جائے گی. ہاں، اور اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں جو DHO ہیں ڈاکٹر راشدہ بطول، انہوں نے بھی BBC کو بتایا کہ پاکستان میں ہر سال اندازاً 5000 خواتین جو ہیں وہ سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ بتایا نہیں گیا یا اس کے بارے میں انفارمیشن یا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے تو شاید لوگ اس وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہے کہ ہم اپنی معصوم، یہ تو بڑی عمر کی خواتین یا مختلف مردوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلقات رکھنے والی وہ خواتین، ان میں بھی جو ہے وہ سروائیکل کینسر بہت حد تک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ وائرس ہے. اور اکثر اوقات جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے والی جو خواتین ہیں ان میں سروائیکل کینسر کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بچیوں کو اس لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے پاکستان میں کہ بچیوں کو کیوں لگائیں.
یا اگر یہ بڑی عمر کی، کیونکہ 9 سے 14 برس کی عمر کے درمیان کی جو بچی ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا. اچھا ایک اور بڑی ہے کہ اب اسی جس طرح بھی آپ نے یہ ذکر کری ہے سروائیکل کینسر کے حوالے سے، پاکستان میں کس عمر کی لڑکی یا کہ کن عمر کی جو لڑکیاں جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں اگر صرف ہم پاکستان میں دیکھیں تو؟ دیکھیں اس میں 70% خواتین جو ہے وہ ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جن میں سروائیکل کینسر کے سبب جو ہے وہ بن سکتے ہیں، کیونکہ انفیکشن جو ہے وجینل انفیکشن جو ہے وہ خواتین میں اکثر اوقات جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا رہتا ہے، اور یہ اکثر اوقات ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جن کے جنسی معاملات کے تعلقات جو ہے وہ مختلف مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس چیز کو پرکھنا یا دیکھنا، کیونکہ یہ اکثر اوقات جو ہے وہ میرڈ خواتین میں بھی اور ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین میں بھی جو ہے وہ اس انفیکشن کو ڈائگنوسس دیا گیا ہے. تو یہاں پر WHO کے مطابق اگر اس کو سٹارٹنگ میں ہی ہینڈل کر لیا جائے، کیونکہ 20 سال بعد جا کے اس کی اگر تشخیص ہونی ہے تو 20 سال پہلے ہی اگر کوئی ویکسینیشن جو ہے وہ موجود ہے اور وہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ آسٹریلیا دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، بھارت، بنگلہ دیش دیکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں یہ آسٹریلیا سے، ہاں سروائیکل کینسر تو جو ہے وہ مختلف پوری دنیا میں جو ہے وہ خواتین میں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرس ہے اور یہ وائرس دوسرے لوگوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے انسان کو اپنی، اور پرسنل ہائیجین میں جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے غیر ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو خود سیف رکھنا چاہیے خواتین کو، کیونکہ خواتین جو ہے نا ان کے جو سینسٹیو پارٹس ہیں اس کی اپنی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے جی، اور ذمہ داری بھی ہے. دیکھیں یہ ایک خاموش قاتل ہے یہ وائرس اگر خدا نہ خواستہ لگ جائے عورت کو تو یہ کینسر ہے، اور کینسر جو ہے وہ موت کے آپ کو اسٹیج تک لے جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اچھا اس کی اقسام بھی بہت ساری ہیں. کتنی اقسام ہے اس کی ابھی جو اس میں خطرناک قسم کی جو اقسام ہے، ویسے HPV-6 جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ اسٹارٹ ایج ہے ہاں، لیکن 11 اور 18 جو ہے وہ بہت خطرناک اور ڈینجرس ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی تشخیص میں اکثر ماہواری میں جو ہے وہ بلیڈنگ کے معاملات آنا یا کلاٹس یا دوسری صورتحال ہونا، یا جو ہے وہ اگر آپ میاں بیوی جو ہے وہ اپنے ایک پرسنل ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور اس ٹائم میں جو ہے وہ تکلیف کا زیادہ ہونا یا پھر جو ہے وہ بلیڈنگ ہونا، وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو عام نہ سمجھا جائے. اس کا فوری طور پر جو ہے وائرس جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. جی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ کے تھرو جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے کہ اس خاتون میں کہیں یہ اتنا آسان تشخیص نہیں ہے اس کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کا لمبا ہے وہ، اس کے لیے بھی بہت سے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ایک دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے یہ کوئی ڈرنے یا خوفزدہ ہونے والی بات نہیں ہے، بس آپ اپنا دھیان کریں. اگر آپ کو ٹانگوں کے نیچے جو ہے وہ سوجن محسوس ہوتی ہے اور آپ کو نچلے والے حصے میں خواتین کو جو ہے وہ پین فیل ہوتی ہے یا تکلیف فیل ہوتی ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی پرسنل ڈاکٹر جو آپ کی ہے لیڈی ڈاکٹر، اس کو ضرور بتائیں کہ کیا معاملات ہیں اور اپنا جو ہے وہ اسکریننگ لازمی کروائیں. اسکریننگ بہت ضروری ہے. اب یہاں پر جو قیاس آرائیاں اس وقت چل رہی ہیں ہمارے اس وقت سوشل میڈیا میں، والدین اس کو لے کر بڑے پریشان ہیں. ظاہری بات ان کی کوئی بچی خواہ اس کی عمر 8 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 14 سال ہے، ایون کہ 20+ بھی اگر ہوگی تو وہ بھی اس پر بڑا پریشان ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، خاص طور پہ سروائیکل ویکسینیشن کے حوالے سے. دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ویکسین کروائیں اپنی بچیوں کو، اور اپنی بچیوں کو پہلے سے ہی محفوظ کریں، کیونکہ یہ محفوظ ویکسین ہے. یہ اب پاکستان میں آئی ہے، میں نے بتایا کہ 100 سے زائد ممالک میں یہ استعمال ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں اس کی ریسرچ جو ہے وہ موجود ہے. برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا جیسے جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ بچیوں کو یہ لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ سیف اور سیکیور ہے، اس کے کوئی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس اس طریقے سے نہیں ہیں. ہاں، اور HPV جو ویکسین ہے یہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ سروائیکل کینسر کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جب بھی آپ کسی ایسے وائرس کا شکار ہوتے ہیں، دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو انجیکشن لگتے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ خناق، تپے دق اور دوسری بیماریاں جو ٹائیفائڈ اور ان سے جو ہے وہ الگ کرنے کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اچھا گرو کر سکے اور صحت مند رہے. آنے والے وقتوں میں مستقبل میں اس کو کسی بھی قسم کی بیماری اس کو لاحق نہ ہو. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے وجائنل کینسر سے روکنے کے حوالے سے جو ہے وہ اگر اس میں ویکسین لگا دی جائے گی تو یہ کوئی جو ہے وہ اس سے دقت نہیں آئے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور باقی اس سے بچاؤ کے حوالے سے، یعنی اس کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے اس کا واحد ذریعہ یا واحد حل صرف ویکسین ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اچھا ایک اور یہ بڑی خاص طور پر یہاں پر جو بات ہے کہ اب
جو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر ایک کمپین اسٹارٹ کر دی گئی ہے سروائیکل کینسر کے ویکسینیشن نہ لگوائی جائے. اچھا دیکھیں, مختلف قیاس آرائیاں ہوں گی, مختلف باتیں ہوں گی. آپ نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈاکٹر کی رائے لیں, آپ ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں. آپ کے جو ہمارے ناظرین کو ہاں اتھینٹک سرٹیفائڈ جو آپ کی ڈاکٹرز ہیں, جو آپ کی لیڈی ڈاکٹرز ہیں, جو پیتھولوجسٹ ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ان کی آراء جانیں, مکمل اس کے بارے میں انفارمیشن لیں. سوشل میڈیا پہ چلنے والی قیاس آرائیوں کی طرف جو ہے وہ آپ فوکس نہ کریں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ HPV جو ویکسین ہے یہ 2006 میں آ چکی تھی, اور اس کے جو ہے وہ اچھے خاصے اس کے جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں, اور اس سے مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک خاتون کو سروائیکل کینسر سے بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی مکمل طور پر اگر خدا نہ خواستہ یہ بڑھ جائے تو یہ خطرناک حد تک جو ہے وہ HPV 6 تو اس میں اسٹارٹ ارلی ایج ہوتی ہے, لیکن 11 اور 18 جو ہے وہ انتہائی خطرناک سٹیجز ہوتی ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, پھر اس میں اموات واقع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ جو رحم کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا, اس کے خلیات کو جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اس میں, اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا اس میں جو ہے وہ ایک کائی کی صورت جو ہے وہ جمنا شروع کرتی ہے, تو وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, اور انسان ایک عورت جو ہے وہ اس تکلیف کو اس طرح سہ نہیں سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ویکسین ہی اس کا حل ہے. باقی میرے علاوہ بھی اور مزید آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ایک چیز آپ لاسٹ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا, آفٹر میرج اب اس میں فرٹیلیٹی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس میں والدین کو یہ بھی پرابلم ہے کہ جو بچیاں جن کی شادی اگر ہوئی ہے تو فرٹیلیٹی پر جو بڑے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا نہیں, اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہے فرٹیلیٹی کے حوالے سے جو ہے یہ بھی کیا سرائیوں میں شامل تھی, اس میں آپ جب ویکسین کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو یہ کینسر کی ویکسین ضرور ہے, لیکن اس پر لکھا ہوا ہے کہ فرٹیلیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ موجود نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ بالکل یہ سیف اینڈ سیکیور ہے, آپ اس کو جو ہے وہ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے WHO نے کچھ تصدیق کر کے پاکستان بھجوائی ہوگی, اور پاکستان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ سوچ کے ہی جو ہے وہ اس کو لیا ہوگا. آپ دیکھیں جب پہلے کرونا کی ویکسین آئی تھی تو لوگوں نے کیا خیال کیا تھا, 2 سال بعد لوگ مر جائیں گے اور اچانک سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, 2 سال گزرے بھی کافی ٹائم ہو گیا, کوئی جو ہے وہ آپ کو کیا بات آپ کو نظر آئی ہیں, وہی جو نیچرل ڈیتھس ہیں یا جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ قیاس آرائیاں ہر طرح کی جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. آپ اس کو باقاعدہ طور پہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں, اور آپ HPV ویکسین جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے مشہور ویکسین ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان بھیج دی گئی ہے اور کہیں لگ نہیں رہی. آپ پوری ریسرچ کریں, دیکھیں آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا جیسے ممالک, اور اب بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ممالک میں بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کروایا جا رہا ہے. تو پاکستان میں بھی یہ اب جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے. ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی, لیکن دنیا بھر میں ریسرچ ہوتی ہے اور دنیا جو ہے وہ اس سے اچھے طریقے سے واقف ہے. جیسے بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گلٹی بنتی ہے, اور وہ پھیلتی جو ہے وہ کیا ایون کہ وہ بریسٹ کو ریموو کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ یہاں تک یہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھیں, مرد حضرات بھی اور خواتین بھی, اور دوسرے مختلف مردوں یا عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو خواتین اور حضرات ہیں ان سے دور رہا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ آج کل آپ جس کے ساتھ بھی اپنے آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ ایک شخص تک محدود ہیں, بہترین بات ہے, لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس تعداد کو بڑھاتے ہیں یا پھر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ خود زیادتی کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کینسر جو ہے وہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے, یہ وائرس, اور ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتا ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں, یہ بات کوئی پاکستان میں جو ہے وہ اتنے کھلے اور عام الفاظ میں نہیں کر رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جنسی تعلقات ہی ہیں اس کے پھیلنے کی, اس وائرس کے. جی یہ خطرناک ہے. اب یہاں پر یہ اس کو کنکلوڈ کر دیں آپ اس کے ساتھ ہی, کیونکہ گورنمنٹ نے اب اس حوالے سے انیشیٹو جب کیا سے رہیاں آئی ہیں پھیلی ہیں, تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ایک پرفارما جاری کیا ہے اسکولوں میں جو بچی ہیں والدین کی پرمیشن کے ساتھ ہی جو کہ ویکسینیشن کو لگانے کا عمل جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان میں اسکول سے اس کا اسٹارٹ کر دیا گیا ہے, اور 15 ستمبر سے اسٹارٹ ہو چکا ہے. اسکول میں جو بچیاں جاتی ہیں وہاں سے جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ لیں گے, اور اس کے بعد ڈور ٹو ڈور مہم, جیسے پولیو مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا, اور پولیو سے جو ہے وہ پاکستان کو کسی حد تک جو ہے وہ سیو کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن ابھی بھی پولیو کے کیس آپ دیکھیں KPK اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں, کیونکہ لوگ ابھی وہاں ریلائی نہیں کرتے پولیو ویکسین پہ, یا ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری کوئی نسل کو ختم کرنے کی کوئی سازش ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. ایسی چیز نہیں ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب بھی کوئی ریسرچ بیسڈ چیز آتی ہے تو وہ پوری اتھینٹکلی آپ کا جو محکمہ ہیلتھ ہے اس کو کلیئر کرتا ہے, تو وہ پھر پہنچائی جاتی ہے عوام تک. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ بچیوں کی یا بچوں کی صحت کا خیال نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ کوئی تولیدی نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اس میں دیکھیں کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے بھی ہے, بچے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے اس لیے ٹاپک کو سلیکٹ کیا تو چھوٹی بچیوں کو جو ہے وہ یہ بتایا جائے کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ اندر انفیکشن نہ ہو جائے, انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ بچیوں کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. ہوپ فلی کہ آپ کے اس میسج کے ساتھ کافی پیرنٹس کی جو کیا سرائیاں تھیں, جو غلط فہمیاں تھیں, وہ الحمدللہ میں نے آج کا جو ہے یہ پروگرام کیا ہے. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بچیوں کو جو ہے وہ نارمل رکھیں اور خود بھی نارمل رہیں, اپنے اوپر آپ جتنا برڈن دے گے اور ہاں بالکل جو ہے وہ لائف کو اپنی انجوائے کریں. اور یہ جو HPV ویکسین ہے ظاہر ہے کہ یہ صحت مند ہے بچیوں کے لیے, اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی کیا سرائیاں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں اس سے ذرا بچیں. سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, پیتھولوجسٹ کے پاس جائیں, لیڈی ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ رجوع کریں اور وہ آپ کو پرسنل اپنی ہائیجین کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں گی. گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں اور وہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ HPV کے حوالے سے جو ہے وہ مزید گائیڈنس دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.